آئینے میں خود کو ہر زاویے سے دیکھتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ آفس میں ایک کولیگ کی پروموشن ہوئی تھی جس نے اپنی ترقی کی خوشی میں سارے آفس کے لوگوں کو پارٹی دی تھی۔ میں ویسے تو اکثر رات ہونے والی پارٹیوں میں شرکت نہیں کرتی تھی، لیکن اپنی دوست زویا کے بے پناہ اصرار پر میں بھی اس پارٹی میں جا رہی تھی۔ امی نے میرے رات کے اس وقت جانے پر بے پناہ غصہ بھی کیا تھا، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا تھا اگر میں آفس والوں کے ساتھ مل کر نہیں چلوں گی تو کبھی بھی میری پرموشن کا کوئی چانس نہیں۔ ویسے بھی جس کمپنی میں میں کام کرتی تھی وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی تھی۔ میرے آفس میں کام کرنے والے سارے لڑکے اور لڑکیاں بہت امیر اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ میں واحد ایسی لڑکی تھی جو کرائے کے بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے آفس جاتی تھی۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو بہت شرمندہ محسوس کرتی تھی کیونکہ میرا سٹیٹس بہت چھوٹا تھا، جبکہ وہاں کے سارے امیر زادے اور امیر زادیاں کام کر رہی تھیں۔ میری دوست زویا بھی اپنی کار میں آفس آتی تھی، اور آج ہم جس پارٹی میں جا رہے تھے ابھی تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے اپنی کار میں لینے آنا تھا۔ ہماری گلی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کی کار گلی میں ہرگز نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے مجھے اس کا انتظار باہر سڑک پر جا کر ہی کرنا تھا۔ کالے رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنے میں بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اللہ نے قسمت میں دولت تو نہ لکھی تھی، لیکن خوبصورتی بے پناہ نوازی تھی۔ جب میں یوں تیار ہوتی تو امی مجھے ٹوک دیا کرتی تھی، ایسا نہ ہو کہ کہیں نظر لگ جائے۔ اس کی ماں والی محبت پر میں بے اختیار مسکرا دیتی۔ میری چھوٹی بہن مناہل بیڈ پہ لیٹی مجھے غور سے دیکھتے جا رہی تھی۔ وہ صرف 14 سال کی تھی اور میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، مناہل کیسی لگ رہی ہے تمہاری آپی؟ اس نے اپنی انگلیوں سے واو کا نشان بنایا تھا۔ میں پیار سے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کمرے سے نکل آئی، پھر اپنا موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ اس میں زویا کا میسج آیا ہوا تھا جس میں لکھا تھا، میں صرف 5 منٹ میں تمہارے گھر کے پاس والی سڑک پر پہنچ رہی ہوں، فوراً نکلو۔ میں بھی مکمل تیار ہو چکی تھی، اس لیے فٹافٹ اپنا پرس اٹھایا اور صحن میں آ گئی۔ پھر میری نظر صحن میں سوئی ہوئی دادی پر پڑی جو رات ہونے سے پہلے ہی سونے میں مگن تھی۔ ان کا وہ پیارا سا باکس جس میں وہ اپنی تمام ضرورت کی چیزیں رکھتی تھیں ان کے قریب ہی رکھا ہوا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس باکس کے اندر ایک بڑی دل فریب سی خوشبو رکھی ہوئی تھی جسے دادی اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھی۔ اس میں گلاب اور چمیلی کی پتیوں کو پیس کر ایک خاص عطر تیار کیا جاتا تھا۔ ویسے تو امی اور دادی مجھے وہ خوشبو لگانے نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ انتہائی تیز قسم کی خوشبو تھی، لیکن چونکہ آج امی کچن میں مصروف تھی اور دادی سو رہی تھی تو مجھے خوشبو لگانے کا موقع مل گیا۔ میں نے جلدی سے اس باکس کو کھولا اور خوشبو سے اپنے آپ کو تر کرنے لگی۔ اس خوشبو سے جیسے پورا صحن مہک اٹھا تھا۔ ایک تو میں اتنے اچھے سے تیار ہوئی تھی، دوسرا میں نے خوشبو کو بہت اچھے سے استعمال کیا ہوا تھا۔ مجھے اپنا آپ بے پناہ اچھا لگ رہا تھا۔ دوپٹہ گلے میں ڈال کر سر پہ بڑی سی چادر اوڑی اور امی کو بلند آواز میں اللہ حافظ کہتے ہوئے گھر سے نکل آئی۔ رات کے 9 بجے تھے، لیکن سردیاں ہونے کی وجہ سے ابھی سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو کر زویا کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ابھی کھڑے ہوئے 1 منٹ ہوا تھا جب مجھے اچانک اپنے کندھے بے پناہ بھاری محسوس ہونے لگے۔ سر میں درد کی ٹیس بھی اچانک سے اٹھنے لگی تھی۔ حالانکہ گھر سے تو میں بڑی خوشی خوشی نکلی تھی اور اس پارٹی میں جانے کے لیے پرجوش بھی تھی، لیکن اچانک میرے جسم کی کیفیت یوں بدل جائے گی مجھے پتا نہیں تھا۔ جس درخت کے نیچے میں کھڑی تھی اچانک اس کی شاخیں زوردار طریقے سے ہلی تھی اور درخت کے سوکھے پتے میرے اوپر بارش کی طرح گر رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ ہوا تو بالکل بھی نہ چل رہی تھی، تو پھر ان پتوں کا یوں درختوں سے گرنا حیرت کی بات تھی۔ پھر میں اس درخت کے نیچے سے ہٹ کر تھوڑا فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ تبھی دور سے زویا کی کار کی ہیڈ لائٹس جلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، پھر زویا کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پارٹی میں بے حد مزہ آیا تھا، سارے ہی آفس کے لوگوں نے شرکت کی تھی، لیکن جتنے میں دل سے تیار ہوئی تھی سر درد ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، بس دل چاہ رہا تھا کہ جلدی جلدی گھر پہنچ جاؤں۔ زویا نے مجھے گھر تک چھوڑنا تھا، اس لیے مجبوراً اس کا انتظار کرنا تھا۔ میرے ساتھ آفس میں کام کرنے والا ایک لڑکا عثمان بھی آیا ہوا تھا جو بڑی ترچھی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔
میں اس کی نظروں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی، کیونکہ جب سے میں نے آفس کی جاب کی تھی پہلے دن سے ہی یہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اس کا، لیکن سنا تھا اس کی بیوی بڑی بد مزاج اور بدصورت ہے، اسی لیے وہ اکثر خوبصورت لڑکیوں کو تاڑتا رہتا ہے۔ 2-3 دفعہ تو میں اس کا دماغ درست کر چکی تھی، لیکن وہ بھی کوئی ڈھیٹ نسل کا تھا، جس کی وجہ سے اپنی چھچوری حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ آج بھی پارٹی میں سارا وقت مجھے تاڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر خدا خدا کر کے زویا اس پارٹی سے رخصت ہونے لگی تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ پورے راستے زویا مجھ سے پارٹی کی باتیں کرتے آئی تھی، کیونکہ اسے وہاں بہت مزہ آیا تھا، جبکہ میں بھاری سر لیے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ میری حالت دیکھ کر مجھے کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں اقصیٰ؟ تمہاری رنگت اتنی تبدیل کیوں ہو رہی ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم نے پارٹی میں صحیح سے انجوائے بھی نہیں کیا۔ میں دل میں سوچنے لگی، شکر ہے زویا کو میری حالت نظر تو آئی۔ پھر اسے کہنے لگی، بس یار سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ گھر سے تو میں بڑی خوشی خوشی نکلی تھی، لیکن پتہ نہیں اچانک راستے میں کیا ہوا کہ میرے سر میں ٹیس اٹھنے لگی۔ پھر وہ مسکرا کر مجھ سے کہنے لگی، ہاں آج تم بہت پیاری لگ رہی تھی، اسی وجہ سے تمہیں نظر لگ گئی ہوگی۔ اس کی تعریف پر میں مسکرا دی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، یقین کرو آج تم نے جو پرفیوم استعمال کیا ہے نا، اس کی خوشبو نے تو بڑے بڑے پرفیوموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یار اس کا نام بتاؤ، مجھے بھی منگوانا ہے یہ پرفیوم۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی اور اس سے کہا، یہ کوئی پرفیوم نہیں بلکہ خوشبو ہے، بلکہ اس خوشبو کو میری دادی خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں۔ اس کو خاص گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کے عرق سے تیار کیا جاتا ہے۔ زویا یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی، واقعی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری دادی نے اسے تیار کیا ہے۔ چلو پھر ایک مجھ پر مہربانی کرو اور مجھے بھی یہ خوشبو اپنی دادی سے بنوا کر دو۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ پھر اسے کہنے لگی کہ یہ خوشبو تو میں نے دادی سے چھپ کر استعمال کی، کیونکہ دادی کا کہنا ہے اگر اس خوشبو کو کوئی نوجوان لڑکی استعمال کرے تو کوئی جن بھوت اس پر عاشق ہو جائے۔ زویا میری بات پر ہنسنے لگی، پھر مجھے کہنے لگی، او یار یہ تو واقعی بڑی خطرناک خوشبو ہے۔ چلو کوئی خوبصورت لڑکا نہ صحیح، ہو سکتا ہے کوئی جن ہی ہم پر عاشق ہو جائے۔ وہ یوں ہی مذاق کرنے لگی اور پھر مجھے اتار دیا جہاں پر میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر سیدھا گھر کی طرف چلی آئی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ مجھے اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ امی نے ضرور مجھے 10 باتیں سنانی ہیں۔ میں دھیرے دھیرے اپنی گلی کی طرف جا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ کسی کے قدموں کی دھیمی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی، لیکن گلی میں سناٹا تھا۔ اس گلی کے آخری کونے پر میرا گھر تھا۔ سر الگ دکھ رہا تھا، اوپر سے اپنے پیچھے چلنے کی آوازیں مجھے مسلسل آ رہی تھیں۔ پسینہ پسینہ ہوتے وجود کے ساتھ میں جلدی سے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ امی مجھے 10 باتیں سناتی، انہوں نے شاید میرا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ لیا تھا جو پسینے سے تر تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا، بلکہ مجھے ایک گلاس پانی لا کر دیا تھا۔ میں امی سے کہنے لگی، امی پتہ نہیں مجھے کیوں اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ امی نے بولا، بیٹا تم کپڑے بدل لو، پھر میں تمہارا سر دبا دیتی ہوں۔ مجھے ایسی پارٹیوں میں جانے کی عادت نہیں تھی، شاید اسی لیے میری ایسی حالت ہوگی۔ اب میں اپنی امی کی گود میں سر رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوگی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میرا نام اقصیٰ ہے، میں نے ماسٹر تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میں نے ابھی اپنی تعلیم مکمل کی تھی جب اچانک میرے ابو، جو ایک بڑی اچھی کمپنی میں نوکری کرتے تھے، دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اچانک انتقال کر گئے۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور تھیں۔ امی کہتی تھی کہ میری پیدائش کے بعد 2 بھائی اور ہوئے تھے جو زندہ نہ بچ سکے تھے اور بہت کم عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یوں ابو کی اچانک موت نے امی سمیت پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابو کی امی یعنی میری دادی ابھی حیات تھیں۔ جوان بیٹے کو کھونے کا صدمہ ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو کسی صورت نہ رکتے تھے ابو کی یاد میں۔ امی تو عدت میں بیٹھی بیٹھی ہی نفسیاتی ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میری دادی کے صرف 2 ہی بچے تھے، ایک ان کی بیٹی اور دوسرے میرے ابو۔
इत्तेफाक से फुप्पो की शादी भी इसी कॉलोनी में हुई थी जहां हम रिहाइश पजीर थे, और अम्मी तो सिर्फ 3 बहनें ही थीं, इनका भी कोई भाई ना था। ये शुक्र था कि हमारे सर पर छत थी, जिसकी वजह से हमें अपने घर का आसरा था, लेकिन पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए रोटी भी चाहिए थी, जिसकी वजह से अम्मी शदीद जहनी दबाव का शिकार थीं। मेरी उम्र इस वक्त 21 साल थी। मेरी फुप्पो के बेटे अजीज से मेरी मंगनी हो चुकी थी। गो के फुप्पो शादी पर इसरार कर रही थी, लेकिन अब्बू की अचानक मौत ने हमें इस काबिल नहीं छोड़ा था कि हम शादी की अखराजात उठा सकते, और फिर मैं अम्मी और अपनी छोटी बहनों को इस हालात में छोड़कर हरगिज अपनी शादी नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने नौकरी करने का फैसला किया। आखिर घर चलाने के लिए किसी न किसी को तो बाहर निकलना था। सो मैंने ये फैसला किया कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, आराम से मुझे कोई भी नौकरी मिल जाएगी। जब ये बात मेरी फुप्पो और इनके बेटे अजीज को पता चली तो उन्होंने जैसे हंगामा खड़ा कर दिया। अजीज मुझे बार बार कह रहा था, आजकल ऐसे हालात नहीं कि लड़कियां नौकरी करती फिरें। तुम जानती भी हो, बाहर इतने दरिंदे सिफत मर्द मौजूद हैं जो नौकरी करने वाली लड़कियों को जिल्लत अमेज नजरों से देखते हैं और इनसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अजीज की ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन मैं अपने घर के हालात को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। अजीज ने ये तक मुझे धमकी दे दी थी कि अगर तुमने नौकरी की तो मैं तुमसे मंगनी तोड़ दूंगा। मुझे इसकी बातों की कोई परवाह न थी। मुझे सिर्फ फिक्र अपने घर के लिए जरिए माश की थी। फिर मैं नौकरी ढूंढने के लिए सड़कों पर धक्के खाने लगी। मैं अपनी अम्मी को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे ये कदम उठाना ही था। जब भी मैं किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाती, मैं चाहती थी कि जिस जगह पर मैं काम करूं वहां का स्टाफ बहुत अच्छा हो, औरतों को इज्जत देने वाला हो। फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से जॉब की ऑफर आ गई। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। वहां का माहौल तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैं खुश थी कि अल्लाह की तरफ से मुझे मदद मिली है और मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। फिर जब मैंने इस ऑफिस को ज्वाइन किया तो जोया भी वहां काम करती थी, जिससे मेरी अच्छी खासी दुआ सलाम हो चुकी थी। अब बढ़ते बढ़ते हमारी दुआ सलाम गहरी दोस्ती में तब्दील हो चुकी थी। 3 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रही थी और 3 सालों में मैं अपने घर के हालात काफी हद तक बदल चुकी थी। घर में अब सुकून था। मेरी तनख्वाह भी अच्छी थी, जिससे दोनों छोटी बहनें पढ़ रही थी और दादी और अम्मी भी आराम से घर में रह रही थी। अम्मी फिर भी घर में सिलाई वगैरह कर लेती थी। मैं उन्हें मना भी करती कि आप नजर का कोई काम ना करें, इससे आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन अम्मी मुझे बोलती, बेटा मैं घर में पड़े पड़े बोर हो जाऊंगी, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए सिलाई वगैरह कर लेती हूँ ताकि ध्यान बटा रहे। अम्मी की ये बात सुनकर मैं खामोश हो जाती। वैसे भी अब्बू के अचानक जाने का सदमा उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अच्छा है, किसी न किसी काम में लगी रहेंगी तो अब्बू की यादें भी अपने दिल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल सकेंगी। यूं तो मुझे नौकरी करने में कोई परेशानी ना थी, लेकिन एक शख्स जिसका नाम उस्मान था, वो शादीशुदा था। वो मुझसे दोस्ती करने का ख्वाह था। हालांकि वो जानता था कि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पीछे पड़ा रहता। ये बात ऑफिस के सारे कोलीग को पता था। मुझे वो बेपनाह बुरा लगता। मैं इससे बात तक करना पसंद नहीं करती थी। ऑफिस में जिस लड़की की प्रमोशन हुई थी, वो पिछले 7 सालों से इस कंपनी में काम कर रही थी। मैं भी सोचती कि हो सकता है कल को मेरी भी तरक्की हो जाए, इसलिए खूब दिल लगाकर काम करती थी। घर के हालात ऐसे ना थे कि अभी मैं शादी करके अपना घर बसा सकती, लेकिन फुप्पो और इसका बेटा अजीज अब मुसलसल शादी पर जोर दे रहे थे, क्योंकि अम्मी पिछले 3 सालों से उन्हें टाले जा रही थी। फुप्पो अम्मी को कह रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मरे हुए भाई का लिहाज करके उसे अपनी बहू बनाने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे को रिश्तों की कोई कमी नहीं। ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता। मैं अम्मी को कहती कि आप फुप्पो को कह दें कि वो मंगनी तोड़ना चाहती हैं तो भले तोड़ दें, मेरा भी हरगिज शादी करने का कोई इरादा नहीं। अम्मी ये बात सुनकर खामोश हो जाती। मैं सोच रही थी, अगर मुझसे छोटी मनाहिल अपनी तालीम मुकम्मल कर ले तो उसे भी कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर मेरे बाद वो घर को अच्छे तरीके से संभाल सकती है। इसीलिए अभी मैं थोड़ा इंतजार करना चाहती थी। इसके ग्रेजुएशन होने में 1 साल बाकी था, जब तक मैं शादी नहीं कर सकती थी। अब मैं इस पार्टी से आने के बाद दूसरे दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दूसरे दिन ऑफिस ना जा सकी थी। आज मैं घर पर आराम कर रही थी।
میری دونوں چھوٹی بہنیں مناہل اور اشار بے پناہ خوش تھیں، کیونکہ جب میں آفس سے چھٹی کرتی تو وہ دونوں کالج سے چھٹی کر لیا کرتی تھی۔ یوں ہم تینوں بہنیں گھر پر خوب انجوائے کرتی۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنے بیڈ پر لیٹی تھی، جبھی میں نے مناہل کو آواز دی، اسے کہا آ کر میرا سر دبا دے۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی جب مناہل آ کر میرا سر دبانے لگی۔ وہ خاموشی سے کافی دیر تک میرا سر دباتی رہی، اتنے نرم ہاتھوں سے سر دبا رہی تھی کہ مجھے بے پناہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں دھیرے سے کھولی۔ میں مناہل کو کہنے لگی، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ لیکن اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی بیڈ پر لیٹے لیٹے میری نظر سامنے لگے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پڑی تھی، جس میں میرا عکس ابھر رہا تھا، لیکن مناہل جو میرا سر دبا رہی تھی وہ ہرگز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لال ہوتی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، مجھے دیکھ کر وہ عجیب طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ پھر میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مناہل کیا ہوا تمہیں؟ وہ کچھ بھی نہ بول رہی تھی، بس مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ میں نے سامنے آئینے کی طرف دیکھا تھا جہاں مناہل کا عکس ہرگز نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خوف بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں خوف سے لرز گئی تھی، پھر بھاگ کر باہر آئی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مناہل اشال کے ساتھ مل کر پودوں کے گملوں کو پینٹ کر رہی تھی، اور اس کے پینٹ میں بھرے ہوئے ہاتھ بتا رہے تھے کہ وہ وہاں کتنی دیر سے موجود تھی۔ وہ دونوں ہنسی مذاق کر کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، اگر مناہل یہاں پر تھی تو پھر اندر کمرے میں میرے ساتھ کون تھا؟ میں باہر چارپائی پر بیٹھ کر حیرت سے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اچانک سے وہاں سے کیسے غائب ہو گئی۔ تبھی امی میرے لیے چائے لے کر آئی، مجھے کہنے لگی، اگر تمہیں آرام نہیں آ رہا تو چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں بالکل خاموش تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان ہاتھوں کا لمس ابھی تک مجھے اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہا تھا۔ دل خوف کے مارے بیٹھا جا رہا تھا۔ پھر اپنے اس وہم کو ختم کرنے کے لیے امی سے باتیں کرنے لگی۔ میں اس وہم کے بارے میں زیادہ نہ سوچتی اگر اگلے دن میرے ساتھ عجیب سا واقعہ نہ ہوتا۔ دوسرے دن میں آفس میں گئی تھی اور چھٹی کرنے کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ کام کی ذمہ داری آ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں آفس میں بیٹھے بیٹھے بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ صرف وہ لوگ ہی آفس میں دیر تک کام کرتے تھے جن کا کام زیادہ ہوتا تھا۔ زویا مجھ سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ مجھے یہ بھی فکر تھی کہ میں اکیلی گھر کیسے جاؤں گی، کیونکہ رات گئے تک گاڑی ملنا ناممکن تھا۔ اب میں رات کے 10 بجے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر کھڑا ہونا مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ تبھی اچانک مجھے گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ زویا گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بجے اس کا یوں مجھے لینے آنا حیرت کی بات تھی۔ میں زویا کو حیران ہو کر دیکھنے لگی، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پھر میں زویا کو کہنے لگی کہ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے اتنی دیر سے چھٹی ہونی ہے اور میں کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں اسے وہاں دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی تھی۔ وہ مسکرانے لگی، پھر مجھے کہنے لگی، فکر نہ کرو، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے عجیب طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے وہیں سڑک پر اتار دیا۔ میں مسکرا کر اسے خدا حافظ کہتے ہوئے گھر کی طرف آ گئی تھی۔ آج پھر گلی میں چلتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مجھے کچھ دنوں سے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلدی جلدی قدموں سے چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ دوسرے دن میں باتوں ہی باتوں میں زویا سے کہنے لگی، شکر ہے یار تو مجھے لینے آ گئی۔ تمہیں پتا ہے میں آدھے گھنٹے سے کھڑی انتظار کر رہی تھی، لیکن کوئی گاڑی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر زویا نے اچنبے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میں کب تمہیں لینے آئی تھی؟ تم تو آفس میں ہی رکی تھی نا، پھر کتنے بجے گھر گئی تھی تم؟ پھر میں اسے کہنے لگی، بے وقوف مت بناؤ، مجھے اچھی طرح پتا ہے تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو۔ تم ہی تو تھی جو مجھے رات کے 10 بجے آفس لینے آئی تھی اور پھر مجھے گھر تک چھوڑ دیا تھا۔ زویا مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں کیسے لے کر آ سکتی ہوں؟ گاڑی تو بابا لے کر گئے ہوئے تھے، انہوں نے کسی دعوت پر جانا تھا، اور آج تو میں اپنی گاڑی پر ہی نہیں آئی ہوں کیونکہ بابا کی گاڑی خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آفس میری گاڑی پر گئے تھے۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ مذاق ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ اس لیے میں بالکل چپ ہو گئی،
کچھ تو تھا جو میرے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے تھے۔ میرا دل بے تحاشا دھک دھک کر رہا تھا کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر زویا مجھے وہاں سے لے کر آئی تھی تو اب انکار کیوں کر رہی تھی؟ گاڑی میں اس کا یوں عجیب طریقے سے مسکرانا، یہ سب سوچ کر مجھ سے کام تک نہیں ہو رہا تھا۔ یوں کام پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے آفس کا کام تھا کہ جمع ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے جو میری ٹیبل پر ایک فائل نہ ہوتی تھی، اب میرا ٹیبل فائلوں سے بھرا رہتا۔ میں اکثر رات گئے تک بیٹھ کر کام کرتی رہتی۔ اس دن بھی مجھے گھر جاتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی جب میں سڑک پر کھڑی کسی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دن عثمان بھی دیر تک آفس میں رکا ہوا تھا۔ اس نے جب سڑک پر مجھے یوں کھڑا دیکھا تو اپنی گاڑی لا کر میرے سامنے روک دی۔ وہ مجھ سے سینئر تھا، اسی لیے اس کے پاس اس کی اپنی گاڑی موجود تھی۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر مجھ سے کہنے لگا، اتنی رات تک سڑک پر کھڑے ہونا اچھی بات نہیں، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی نیت سے میں اچھی طرح واقف تھی اور میں اس کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ دوسرے دن سارے آفس کے کولیگ کے سامنے بدنام کر دینا تھا۔ وہ پھر سب کو یہی کہتا، بڑی ستی ساوتری بنتی ہے، حالانکہ رات کو تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اسے فوراً منہ توڑ جواب دے دیا اور اس سے کہنے لگی، آپ اپنا راستہ ناپیں، مجھے عادت ہے لوکل ٹرانسپورٹ میں جانے کی، مہربانی کر کے مجھے بیچ سڑک پر پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ ڈھیٹ بن کر وہیں کھڑا رہا اور مجھ سے کہنے لگا، تم جانتی بھی ہو کہ تمہاری وجہ سے میں اتنی دیر تک آفس میں رکا ہوا تھا، ورنہ کب کا چلا جاتا۔ آفس میں تم سے بات کرنے کا موقع تک نہیں ملتا، چلو اسی بہانے تم سے 2 گھڑی بات ہی کر لوں گا۔ میں اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر منہ موڑنے لگی اور غصے میں پیدل چلنے لگی۔ تبھی اچانک ایک بائک میرے پاس آ کر رکی تھی۔ اس بائک والے نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ پھر جب وہ بولا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ عزیز تھا جو شاید وہاں سے گزر رہا تھا۔ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں جلدی سے اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ میرا منگیتر ہی نہیں بلکہ کزن بھی تھا اور اس گھٹیا عثمان سے لاکھ درجے بہتر تھا، اور وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ جب میں اتنی دیر سے گھر گئی تو امی مجھ سے کہنے لگی، کیوں روز روز دیر سے آ رہی ہو؟ میں پریشان ہو جاتی ہوں، آج کل حالات بھی اتنے خراب ہیں، پھر بھی تمہارے آفس والوں کو یہ احساس نہیں کہ اتنی دیر تک لڑکی کو روک کر رکھتے ہیں۔ میں امی کو کہنے لگی، امی وہ لوگ تنخواہ دیتے ہیں اس لیے انہیں اپنا کام بھی پورا چاہیے۔ امی مجھ سے کہنے لگی، تمہیں آتے ہوئے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی کیونکہ اتنی رات کو ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے؟ پھر میں امی کو کہنے لگی، پریشانی تو ہو رہی تھی لیکن اچھا ہوا آج مجھے عزیز مل گیا تھا، وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر گیا۔ امی میری اس بات پر حیران تھی اور پھر کہنے لگی، کمال ہے، تمہاری پھپھو تو کہہ رہی تھی عزیز 3 دن سے اسلام آباد گیا ہوا ہے، آج ہی تو تمہاری پھپھو آئی تھی تمہاری دادی سے ملنے۔